بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ سعید بلوچ صاحب، 23 اکتوبر کو شاید یہ فیصلہ آیا تھا کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ملٹری کورٹس میں۔ اب اس پر اپیلیں آنا شروع ہوئیں۔ کل سندھ حکومت کی طرف سے بھی خبریں چلی کہ اپیل آ گئی ہے، وزارت دفاع کی طرف سے بھی، بلوچستان کے شہداء کے وارثین کی طرف سے بھی۔ آج اس میں اضافہ ہوا ہے، وزارت داخلہ نے بھی اس میں اپیل جو ہے نا وہ دائر کر دی ہے۔ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہاں پہ یہ ہو گیا ہے کہ سندھ حکومت نے انکار کر دیا ہے۔ سی ایم جو سندھ کے ہیں اس وقت نگران، انہوں نے کہا کہ یہ کس نے اپیل دائر کی، ہم نے تو فیصلہ نہیں کیا۔ یہ معاملہ ہوا کیا ہے؟ بہت شکریہ کرامت مغل صاحب۔ دیکھیں، جہاں تک معاملہ ہے ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا، تو وہ مختلف جو نگران حکومتیں ہیں ان کی جانب سے یہ اپیلیں دائر کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے جو درخواست آئی تھی وہ شہداء فورم بلوچستان کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی، اور اس میں دیکھیں کہ شہداء فورم بلوچستان کے جو پیٹرون ہیں وہ ہیں نگران وزیر کھیل بلوچستان جمال رئیسانی، اور ان کی جانب سے یہ درخواست سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر وفاقی حکومت بھی آ گئی، وزارت دفاع بھی اس میں درمیان میں آ گئی، صوبائی حکومتیں بھی درمیان میں آ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو شہداء کے ورثاء ہیں ان کی جانب سے بھی درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی گئیں، اور اب آج وزارت داخلہ کی جانب سے اپنی ایک ابتدائی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس درخواست میں سپریم کورٹ سے مزید مہلت بھی مانگی گئی ہے کہ جو مکمل درخواست ہے دیگر تمام تر اضافی دستاویزات کے ساتھ، وہ تقریباً 1 سے 2 ہفتے کے اندر اندر وہ سپریم کورٹ میں دائر کر دی جائے گی۔ لیکن یہاں پر جو سب سے بڑا ٹوسٹ ہوا، جو ٹرن آف ایونٹس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ یہ تھا کہ گزشتہ روز خبر چلی کہ صوبہ سندھ کی جو نگران حکومت ہے اس کی جانب سے بھی فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف جو فیصلہ دیا گیا تھا، اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل کے ذریعے اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ یہ خبر آج ڈان اخبار میں بھی چھپی ہوئی تھی، اور ڈان اخبار نے بھی اسی طرح یہ اس میں لکھا تھا کہ سندھ حکومت کی جانب سے درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے۔ لیکن جب پھر مختلف ذرائع سے اس کو رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب، وہ اس طرح کی جو فوجی عدالتیں ہیں وہ ان کے بہت خلاف ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ موجودہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ایک انتہائی قریب سمجھے جاتے تھے اور ان کے بڑے قریبی لوگوں میں شامل تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے اب اس کے اوپر اپنا موقف دیتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے فوجی عدالتوں کا جو فیصلہ دیا گیا تھا فوجی عدالتوں کے خلاف، اس کو چیلنج نہیں کیا، اس کے خلاف کوئی اپیل سپریم کورٹ میں دائر نہیں کی۔ تو پھر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نگران وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی درخواست دائر نہیں کی، تو پھر سپریم کورٹ میں وہ درخواست کیسے آئی؟ وہ درخواست دائر کی گئی تھی چیف سیکرٹری سندھ کی جانب سے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا چیف سیکرٹری سندھ نے اپنے ہی چیف ایگزیکٹو، صوبے کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں یعنی نگران وزیر اعلیٰ سندھ، انہوں نے ان کو لاعلم رکھتے ہوئے یہ درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی؟ اگر وزیر اعلیٰ سندھ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہوئی ہے، تو پھر چیف سیکرٹری سندھ نے کس کے کہنے پر یہ درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی ہے؟ یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ تقریباً کوئی 2 ہفتے پہلے فیض آباد دھرنا کیس کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت تھی، جی اور یکم نومبر کو اس کی سماعت تھی، اور اس کے بعد غالباً 15 نومبر اس کی ہیئرنگ ہوئی۔ تو اب دیکھیں کہ یکم نومبر والی سماعت میں بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے جو فریقین تھے جنہوں نے فیض آباد دھرنا کیس کے خلاف نظر ثانی درخواستیں دائر کی تھیں، جب وہ درخواستیں واپس لینے کے لیے آئے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان کی شدید سرزنش کی۔ پیمرا کے جو چیئرمین ہیں ان کو بڑا ہی تضحیک آمیز سلوک کا سامنا کرنا پڑا، الیکشن کمیشن کے وکیل کو بھی اسی طرح کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو اس میں تھے
جو آئی بی کے وکیل تھے ان کو بھی یہی سامنا کرنا پڑا، پی ٹی آئی کے وکیل کو عدالت کی شیخ شدید رشید کو شیخ رشید، یہ وہ تمام فریقین تھے جن سے چیف جسٹس نے بار بار یہ کہا کہ آپ کس کے کہنے پر آپ نے یہ درخواست دائر کی، کیا اس وقت آپ کو اشارہ کیا گیا تھا یا اب آپ کسی کے اشارے پر یہ تمام درخواستیں واپس لینے آئے ہیں؟ شدید باز پرس ہوئی، لیکن تمام فریقین نے کہا کہ نہیں، ہم سے اس وقت یہ جلد بازی میں غلطی ہوئی، اب ہم ایک آزادانہ ذہن کے طور کے ساتھ ہم یہ درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں۔ تو اب یہاں سوال بڑا ایک آئیڈیل ایک سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس صاحب ان خفیہ ہاتھوں کو پکڑنا چاہتے ہیں جو اس طرح کی درخواستیں دائر کرواتے ہیں یا ان کو واپس لینے کے لیے لوگوں کے اوپر یا اداروں کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں اور وہ درخواستیں پھر اسی طرح واپس لے لی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے۔ اس وقت جو ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ آیا، اس فیصلے کے خلاف جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں، اب یہ دیکھیں کہ یہ درخواستیں بھی ایک طرح سے تھوک میں یہ درخواستیں دائر ہوئی ہیں۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چاہیے کہ ان تمام درخواست گزاروں کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ درخواستیں کس کے کہنے پر دائر کی ہیں، آپ نے یہ درخواستیں یہ جب آپ نے دائر کی تو کیا آپ پر کسی کا کوئی دباؤ تھا، کسی نے آپ کو اشارہ کیا، کسی نے آپ کو کہا کہ یہ درخواستیں جا کر سپریم کورٹ میں دائر کریں اور ملٹری کورٹ والا فیصلہ چیلنج کریں۔ اور دوسری اور سب سے اہم نقطہ جو اس معاملے میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چاہیے کہ وہ چیف سیکرٹری سندھ کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب آپ کے وزیر اعلیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ درخواست دائر کرنے کا حکم ہی نہیں دیا، اور آپ کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں سپریم کورٹ میں، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، انہوں نے بھی آج باقاعدہ طور پر اس پر ایک وضاحتی بیان ان کا ہمیں سامنے آیا، ایک لیٹر ان کا سامنے آیا، اور اس لیٹر میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف کسی قسم کی کوئی درخواست دائر نہیں کی گئی۔ تو اگر ان کی جانب سے یہ درخواست دائر نہیں کی گئی، ایڈوکیٹ جنرل کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کوئی ایسی درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہوئی ہے، کہ جو یہاں سپریم کورٹ میں سندھ حکومت کے نمائندہ ہیں، لا افسر ہیں، ان کے علم میں نہیں ہے، تو پھر چیف سیکرٹری نے یہ درخواست براہ راست سپریم کورٹ میں کیسے دائر کی؟ تو یہ چیف سیکرٹری صاحب کو بلائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کے وزیر اعلیٰ کو معلوم نہیں ہے، آپ کے ایڈوکیٹ جنرل کو معلوم نہیں ہے جو آپ کے صوبے کی سپریم کورٹ میں نمائندگی کرتے ہیں، تو پھر آپ نے یہ درخواست کس کے کہنے پر سپریم کورٹ میں دائر کی ہے؟ دیکھیں، اگر چیف جسٹس صاحب واقعی ان خفیہ ہاتھوں تک پہنچنا چاہتے ہیں جن تک پہنچنے کے لیے انہوں نے فیض آباد دھرنا کیس کے تمام جو فریقین تھے ان کی اتنی زیادہ ان پر برہمی کا اظہار کیا، ان کی تصدیق کی بھری عدالت میں، تو پھر اب ان کو چاہیے کہ وہ چیف صحیح، سیکرٹری سندھ کو بھی بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ بتائیں۔ انہوں نے یہ درخواست کس کے کہنے پر سپریم جی کورٹ جی، میں داخل اگر وہ نہیں کی؟ کرتے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے خلاف انضباطی کارروائی بھی کر سکتی ہے، کیونکہ چیف سیکرٹری سندھ کی جو اس میں مس کنڈکٹ کہہ لیں یا ان کی جو غلطی ہے وہ اب سامنے آ چکی ہے، اور انہوں نے کسی خفیہ صحیح، ہاتھ کے اشارے پر یہ درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی ہے، تو پھر اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں یہاں سے کھرا ان لوگوں تک بھی بآسانی پہنچ سکتا ہے جو اس طرح کے اقدامات کرواتے ہیں اور خود پردے کے پیچھے رہتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ ٹیسٹ کیس ہے کہ کیا واقعی وہ صرف کیا ان اپنے جو مخالف سوچ رکھنے والی سیاسی جماعتیں ہیں، کیا وہ صرف ان کو دبانے کے لیے انہوں نے فیض آباد دھرنا کیس میں اس طرح کی آبزرویشن دی تھی، یا وہ واقعی ان خفیہ ہاتھوں تک پہنچنا چاہتے ہیں جو اس طرح کی اور درخواستیں ہمت کریں، جن کا نام وہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ ہمت کریں، نام لیں، وہ خود آئیں، فیصلے کریں اور لوگوں کو بتائیں وہ کتنے باہمت ہیں۔ سعید بلوچ صاحب، آپ کے تجزیے کا بہت شکریہ، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔